बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, यूएई ने मशरक़ वस्ता में तबले जंग बजा दिया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब बुरा वक़्त आता है तो इंसान गलत फ़ैसले करता है। ऐसा ही एक गलत फ़ैसला यूएई ने भी किया, जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात कहते हैं। इसकी 7 स्टेट्स हैं और 7 की 7 जो हैं वो आप समझ लें कि इतनी अमीर नहीं है जितनी दुबई और अबू धाबी हैं। बाकी स्टेट्स के जो वारसान मालकान हैं ये सब आपस में रिश्तेदार ही हैं, लेकिन क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात को एक यूएई का नाम दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ, इस तरह से मसला ये है कि इन्होंने एक इतना बड़ा गलत स्टेप ले लिया है जिसका भयानक तरीन रिजल्ट आएगा चंद ही दिनों में। अगर खुदा ना खास्ता जंग दोबारा शुरू हो गई तो सबसे पहला हदफ ईरान का जो है वो यूएई होगा। और यूएई की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने पेंसिल के साथ कोई ड्राइंग बनाई थी। आजकल वो 3D भी चल रहा है, तो ऐसे करके हाथ फेरा तो वो सारी ड्राइंग साफ। इतनी बड़ी गलती हो गई यूएई से। बेशक उसने अपनी तरफ से ये कोई बहुत अक्लमंदी का काम किया होगा, लेकिन मेरी नज़र में उससे एक गलत स्टेप उठाया गया जिसके भयानक तरीन, खौफनाक तरीन रिजल्ट्स आने वाले हैं। जी हाँ, वो ये रिजल्ट आएंगे कि तबाही और बर्बादी यूएई से स्टार्ट होगी। हुआ क्या है, किया क्या है? यूएई के जो सरबराहान हैं उन्होंने इसराइल से एक मुआहदा कर लिया है जिसको CNN ने अयां कर दिया। CNN अमेरिकन टीवी चैनल है इंटरनेशनली, और उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि इसराइल ने यूएई के साथ एक दफाई मुआहदा साइन कर लिया है, जिस तरह का दफाई मुआहदा सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया था। अब आप ज़रा गौर करें कि ये हो क्या रहा है। मुस्लिम ममालिक ने मुस्लिम ममालिक के साथ एग्रीमेंट किया। सऊदी अरब, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक हैं, दोनों भाई हैं। बात समझ में आती है, मशरक़ वस्ता में कोई भी इस्लामी मुल्क पाकिस्तान से दफाई मुआहदा करे तो बात समझ में आती है। ये इसराइल, ये यहूदो नसारा जो अज़ल से मुसलमानों के दुश्मन हैं, एक मुस्लिम ममालिक को, एक मुस्लिम मुल्क को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इसराइल के साथ गठजोड़ करके मंजरे आम पर आ जाए कि अब मैं भी इसराइल हूं। अच्छा, ये बात तो सच है कि ये इसराइल ही है। ये एक तस्वीर के 2 रुख थे, वाज़े नहीं हो रहा था। अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम नशर किया कि यूएई का भयानक चेहरा खुल खुला के पूरी दुनिया के सामने आ गया कि अंदर से ये यहूदो नसारा के साथ है। अब इसको इतनी समझ नहीं आई कि ये एक इतना बड़ा गलत स्टेप ले गया कि यूएई का दफाई मुआहदा इसराइल के साथ हो गया जी। अब इसराइल ने क्या किया, उसने अपना टोटल दफाई निज़ाम वहाँ पर नस्ब कर दिया यूएई में, अपनी फ़ौज तैनात कर दी है, अपने जंगी जहाज़ पहुँचा दिए हैं, बहरी बेड़े, अपना सारा जंगी साजो सामान यूएई में पहुँचा दिया है। आप क्या समझते हैं कि इसराइल जो है वो मुफ्त में आया सारा कुछ लेके? इधर बिलियंस ऑफ डॉलर लिए होंगे, और इस पूरे खित्ते में सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फसाद जो है वो इसराइल है। अगर हमारा ही इस्लामी बरादर कोई मुल्क मीर जाफ़र और मीर सादक का रोल अदा करेगा तो फिर आप बताएं कि जो 1400 साल से पहले भी यही निज़ाम चलते आए कि अपनी ही सफ़ों में गद्दार घुसे होते हैं जो अंदर की सारी बातें दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2004 से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था, हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा था यूएई, अब वो खुल खुला के सामने आ गया है कि जनाब मैं
اسرائیل کی حمایت چاہتا ہوں، میں پاکستان کی حمایت نہیں چاہتا، جبکہ مشرق وسطیٰ میں تمام اسلامی ممالک پاکستان کی حمایت چاہتے ہیں اور پاکستان کی صلاحیتوں کو سراہتے بھی ہیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے ناظرین جس کے اثرات کئی صدیوں تک رہیں گے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ یو اے ای میں بیٹھا اسرائیل ایران کو کس طرح ہٹ کرے گا۔ پہلے اگر وہ اس کا 10 روپے کا نقصان کر رہا تھا، یو اے ای سے اگر وہ اٹیک کرے گا ڈائریکٹلی تو پھر وہ 110 روپے کا نقصان کرے گا، تو پھر ایران جو ہے وہ سارا اٹیک اسی یو اے ای پہ کرے گا، پھر آپ کو ساتھ کی ساتھ ریاستیں ایسے لپیٹ دے گا وہ، کیونکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بھی تگڑا ہے، وہ یو اے ای سے بھی تگڑا ہے، وہ باقی جتنے ممالک اس خطے میں ہیں نا ان سب سے تگڑا ہے۔ اور یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اس نے پریکٹیکلی ثابت بھی کیا ہے، اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر امریکہ اس کو سپورٹ نہ کرے اسرائیل کو تو ایران تو کب کا اسرائیل کو کھا جائے۔ اور یہ جو غدار ہیں سارے ملک مل جل کر غداری کرتے رہے ہیں اپنے اسلامی بھائی اسلامی ملک سے، اگر یہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے پہلے ہی تو یہ ایک چھوٹا سا اسرائیل جو ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ مسئلہ پھر وہی ہے کہ اپنی صفوں میں ہمیں دشمن تلاش کرنے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، وہی دشمن ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یو اے ای جو ہے جو وہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی غلطی اس ملک نے کی ہے جس کا خمیازہ وہاں رہنے والے لوگ بھگت رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ باہر آئی، لوگ زارو قطار بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ کہ اب تباہی ہونی ہے۔ سمجھدار لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت پورا یو اے ای جو ہے وہ معاشی طور پر بھی تباہ ہو گیا، تقریباً 50% سے زیادہ ہوٹل بند ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں ہم رینوویشن کر رہے ہیں، 18 مہینے لگیں گے ہمیں رینوویٹ کرتے کرتے۔ تمام شاپنگ مالز بڑے بڑے مال بند پڑے ہیں۔ کتنا چھپائیں گے، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ میں ہرگز اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ یو اے ای جو ہے وہ پھلے پھولے نہ، وہ ترقی نہ کرے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یو اے ای کا پاکستان کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیونکہ ہمارا دشمن ہے اسرائیل تو اس کا دوست ہے، ہمارا دشمن ہے بھارت تو اس کا دوست ہے، ہمارا دشمن ہے افغانستان تو وہ اس کا دوست ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ دشمنیاں کس لیول پر پہنچا دی گئی ہیں۔ اوپر سے یہ ہمیں گلے لگاتے رہے اور ایک دم سے ہمیں کہا کہ جی ہمارا پیسہ واپس کریں، پریشرائز کیا نا، تو وہ پیسہ بھی ہم نے واپس کر دیا۔ اب ہم نے یو اے ای کا کوئی پیسہ نہیں دینا۔ اب یو اے ای کو پتہ چلے گا کہ آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ امریکہ بہادر نے اب نئے ہرمز پر کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایران کی تمام آمد و رفت جو وہاں سے ہوتی تھی وہ ساری بلاک ہے، بند کی ہوئی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے ایران ٹریڈ کر سکے۔ تو اس صورت میں پاکستان نے ایران کا ہاتھ تھاما اور اس کو بائی روڈ ٹریڈ کا موقع دے دیا کہ آپ بائی روڈ پاکستان میں اپنا سارا وہ جو ساز و سامان آپ نے دوسرے ممالک میں بھیجنا ہے آپ ادھر سے لائیں بائی روڈ، ہم اپنے سمندروں میں آپ کو انٹری دیتے ہیں۔ اب پاکستان کے سمندر کے تھرو یہ چائنا، یہ ادھر جو انڈیا، یہ جتنے ممالک میں ایران کا تیل جا رہا تھا، اب وہ بائی روڈ پھر بائی شپنگ تمام ممالک تک شروع کرا دیا ہے پاکستان نے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ پاکستان کی محبتوں کا آپ کیا کیا امتحان لیں گے۔ ایک اسرائیلی ٹی وی نے
بڑا کھلم کھلا بیان دیا، وہاں بہت لائیو پروگرام چل رہا تھا. اس نے کہا جی جتنی تباہی ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے، ہمیں شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے. تو اب بھلے یہ بات کچھ بھی ہے، ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ پاکستان کا خوف، دہشت تو ان لوگوں پر ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے. اس وقت ایران کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، اور اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان ثالثی کا رول بھی ادا کر رہا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو، سلامتی ہو، دنیا امن کا گہوارہ بنے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تیسری عالمی جنگ کے لیے آپ تیار رہیں. اگر پاکستان خدا نخواستہ یہ معاہدہ کرانے میں ناکام ہوتا ہے تو تیسری عالمی جنگ آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، جس کے اتنے بھیانک انجام ہوں گے، اتنا بھیانک رزلٹس ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 2026 میں یہود و نصارہ کا پلان ہے کہ 5 کروڑ لوگوں کو دنیا سے رخصت کیا جائے. بھلے اس کے لیے یہ کوئی وبا پھیلائیں، اس کے لیے یہ کوئی زہریلا مادہ ہوا میں چھوڑیں، اس کے لیے یہ کوئی کرونا ٹائپ کوئی بیماری آپ کے اندر انٹر کریں. انہوں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ 5 کروڑ لوگوں کو ہم نے کم کرنا ہے، آبادی کو کم کرنا ہے. یہ کرونا بھی پری پلان، یہ ایک سازش تھی. بہرحال اس وقت جو حالات ہیں جی یو اے ای کے، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ یو اے ای سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس کے تحت اسرائیل اور یو اے ای اب ایک ہی تصویر کے 2 رخ سمجھے جائیں گے. اب آنے والا وقت اگر افہام و تفہیم سے معاہدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت بہت بڑا نقصان مجھے نظر آ رہا ہے. خطے میں تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، اور اس پوری تباہی کا جو سارا ذمہ داری ہے وہ یو اے ای پر پڑ گئی ہے. یو اے ای والے اپنی خیر منائیں. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر سمندر کے ایک طرف یو اے ای ہے، دوسری طرف ایران ہے، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.